اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق محمد و آلہ اطیبین الطاہرین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صلوات صلی علی محمد. ہم عرض کر رہے تھے سلسلہ عرائض ہمارے مناجات خمسہ عشر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. تو وہاں مقدمات مناجات میں ہم شرائط بتا رہے تھے کہ کن شرائط کے تحت مناجات ممکن ہے، اور اس میں اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو مناجات ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر موانع آ جائے، اوبسٹیکل آ جائیں تو ہم مناجات نہیں کر پاتے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں مناجات کی جو خدا نے اور اولیاء نے ہمیں اس کی علامات بتا دی ہے، وہ ہم میں کیفیت ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے جب بھی ہوتی ہے تو کم درجے کی ہوتی ہے، اونچے درجے کی نہیں ہوتی. یہ فقط مناجات کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر نماز اور ہر عبادات جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی کیفیت میٹا فزیکل چیزوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اصل وجہ ان اوبسٹیکلز کا ہے، ان موانع کا ہے جو رکاوٹ بنتی ہے. بس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے خدا بندہ آپ لوگوں سے نہیں چھپے ہو، ہمیں خدا نہیں دکھتا نا، خدا چھپا نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں چھپایا. وَتَحْجُبْهُمْ دُونَكَ أَعْمَالُهُمْ، لوگوں نے خود اعمال ایسے کیے ہیں کہ خدا ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں دکھتا، ہوتے ہوئے بھی سامنے وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ ظاہر ہے. خوب یہ تو معلوم ہے، اتنی ساری روایت آیات اس پہ دلالت کرتی ہے. بس موانع جو ہے، معنی جو بنتا ہے مناجات نہ کرنے کا، وہ انسان کے علوم جو 5 قسم کے ہیں ان کو نہ سمجھنا، یا ان کا حاصل نہ ہونا، یا اگر حاصل ہے تو ان کو استعمال نہیں کرنا ان شرائط کا. تو غفلت جس کو ہم بولتے ہیں، اور غفلت 2 قسم کی، غفلت نظری، ایک مرتبہ آئیڈیالوجیکل غفلت ہوتی ہے، انسان کو نہیں معلوم. بصیرت، میں نے کہا بیدار انسان ہی مناجات کر سکتا، اور بیدار انسان کو بصیرت ہوتی ہے. بصیرت انہی علوم 5 قسم کے علوم سے حاصل ہوتی ہے. اور مادہ رکاوٹ ہے، خدا اور ہمارے آخرت اور نفس اور ان ملائکۃ اللہ ان کو مشاہدہ کرنے میں مادہ محض ہونا رکاوٹ ہے، بہت بڑا ایک اوبسٹیکل ہے. تو اس وجہ سے ہم نے پہلے علوم کو دیکھنا ہے کہ کتنے قسم کے علوم ہیں. ہم دنیا جو ہے مادی ہے، دور ترین، غریب ترین اور پست ترین جو موجود خدا کی ہے، خدا کی نسبت سے، تو وہ دنیا ہے، مادیات ہے، عالم جسم و جسمانیات ہے. تو ٹھیک ہے، ہمیں علم کی کمی کی وجہ سے پتہ نہیں لگتا ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا، ہمیں لگتا بدن ہماری حقیقت ہے. روح سے غافل رہتے ہیں. روح کے جو اہداف ہے خدا نے بنائے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اگر پتہ ہوتا اس کے چن آثار نہیں ہوتے، ہم اس کو چیز نہیں کرتے، نہیں اس کو ڈھونڈتے. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا تبارک و تعالی، میں عرض کروں گا ابھی، پچھلی لیکچر میں نے بتایا، بعض دنیا پرستوں کو خدا نہیں ملتا، مناجات نہیں ملتی، آخرت نہیں ملتی، اور اپنا نفس پہچاننے کو نہیں ملتا، حقائق عالم علوی ان کو حاصل نہیں ہوتے. وجہ یہی ہے کہ وہ مادے کو حقیقت سمجھتے، ٹوٹل حقیقت، کل حقیقت. مادہ حقیقت ہے اپنی جگہ، اپنی گریڈ پر، لیکن کل حقیقت مستقل نہیں. اس وجہ سے بزرگان بھی یہی کہتے کہ آپ اپنے آئیڈیالوجی کے عنوان سے دنیا کو جو کیا کرو گے، انٹریکٹ کرو گے،
تو اسی کا اسی جیسا نتیجہ ملے گا. بس ہم کو چاہیے کہ دو قسم کے نالج ہم حاصل کریں. ایک ہمارے پاس آئیڈیالوجیکل نالج ہے, ایک پریکٹیکل نالج ہے. ٹھیک ہے نا. آئیڈیالوجیکل نظری جو ہے اس میں ہمیں اصول عقائد پورے بہت جتنا گہرا جاؤ گے اتنا وہ اور موجود ہے. بہرحال کسی حد تک جانا چاہیے کہ انسان مادی پردوں سے باہر آ جائے. تو دوسرا جو عملاً آپ جانتے ہیں لیکن جاننا کافی نہیں ہے, اس کو عملاً آپ نے انجام دینا اور اخلاص اور ایمان کے ساتھ انجام دینا اور استقامت کے ساتھ انجام دینا. تو یہ دوسری شرط ہے. جو یہ دونوں نہیں کرے گا تو اس کے لیے ان رکاوٹوں سے باہر آنا اور بیدار ہونا ممکن. اس لیے خدا ان کو کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. ہم پرانے زمانے میں کوئی چیز بناتے تھے, کوئی چیز پیسہ ویسا تو سونا چاندی وغیرہ کسی پوٹلی میں رکھتے تھے, کسی گٹھری میں رکھتے تھے, اوپر سے اس کو موم اور پھر سیل کر دیتے تھے کہ سیل ہٹ گئی تو جناب علی یہ محفوظ نہیں ہے. اگر کہیں کہ اب اس میں کوئی نہ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے, اوپر سے سیل لگی ہے. تو انسان کی بھی یہی ہے ختم اللہ یعنی سیل. خدا نے ان کے روحوں پر, خدا نے ان کی حقیقت پر سیل لگا دی ہے. خدا نے کیسے لگا دی؟ انہوں نے خدا سے مانگا. یعنی اب انہوں نے عقل بند کر دی, انہوں نے فطرت بند کر دی, انہوں نے شریعت بند کر دی, انہوں نے ارہام اور تمام چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, تو بند ہو گیا نا. اب خدا بھی ان کی مان لے گا. تم نہیں چاہتے ہو بیداری, خدا, آخرت, نجات, انسانیت نہیں چاہتے ہو, تو سیل لگ گئی. یہ مجازی ہے, سیل لگ گئی. اب خدا نے سیل لگا کیوں انہوں نے چاہا. خدا نے بند زور سے نہیں کیا. وہ ہدین سبھی ما شاکر ما کفر. ہم ذرا آپ بتا دیے, اب خود اس کی مرضی ہے کہ یہ کافر بنے یا شکر گزار بندہ بنے. خدا شکر گزار بندے کی شکر گزاری کو کیا کرے گا؟ سائن کرے گا. اور جو اس کی کفران نعمت کرے گا اس کو بھی سائن کرے گا. اس کے دونوں کے نتیجے خود نکلیں گے. ٹیچر خود فیل کر دیتا ہے یا بچہ کہتا ہے مجھے فیل کر دو یا پاس کر دو. ہاں, بچے کی استعداد ٹیچر کو اسی پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے نا, کہ اس نے صحیح پیپر کیے تو وہ اچھے نمبر دے. تو کون دے رہا نمبر؟ ٹیچر دے رہا. تو میں نے پاس کیا اس کو, لیکن ٹیچر نے تو پاس نہیں کیا, اسی نے کہا پاس کر دو مجھے. کسی کو فیل کر دیتا ہے. کیوں فیل کر دیتا ہے؟ ہاں, اس نے غلط کیا, بس اس کا نتیجہ اس کو بھی اس کو کراس کرنا پڑے گا. بس اگر ٹیچر کہے میں نے آدم کو فیل کر دیا, میں نے آدم کو پاس کر دیا, تو بابا آپ نے نہیں کیا, آپ نے تقاضوں کے مطابق حکم کیا. خدا بھی یہی نہیں ختم اللہ علی قلوب, خدا نہیں بند کرتا. خدا کیوں کسی پہ ظلم کرے؟ ہاں, اس نے ایسے ہی رفتار کیا, اس کا نتیجہ اس کو یہی نہیں, خدا بھی اس کو سائن کر دے گا. اب ہم جو مسئلہ ہے ہماری دنیا کے, کہا امام علی علیہ السلام فرمایا دنیا دار الصدق لمن صدقہ. اب تو دنیا کو کیا کرنا ہے؟ چاقو ہے, اگر تو قتل کرو گے تو قاتل ہو گے, اگر آپ نے اس کو کار خیر کے لیے استعمال کیا تو بیوٹیفل ہے. تو بیوٹیفل یہ کس کے ہاتھ میں؟ انسان کے ہاتھ. آپ کیسے اس کو یوز کرو گے؟ عموماً یہ کمالات, میں نے کہا آپ کو, انسان کو لگتا ہے کہ مجھے ضروریات ہے اور سب کو ضروریات ہے, ہیں جی, سب کو ضروریات, اور کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنی ضرورت ہے وہ سب موجود ہو, اس کے پاس جتنی ضرورت سب موجود ہو ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہے, آتی جاتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس سے انسان کو ٹینشن, یا الانسان قادر الی ربک قدحا فملاقی, اس زندگی رنج بری ہے, تاکہ شرائط بنائے اپنی زندگی کرنے کے لیے. ٹھیک, جیسے پیسہ, گاڑی, روپیہ, شہرت وہرت ہیں, جتنی چیزیں چاہیے, مکان, لباس. اچھا, یہ ہوتا اس انسان کو پریشان رنج ہے. اور اس رنج کو تب اور مصیبت آ جاتی ہے جب انسان فقط کس کے لیے کرے؟ اسی مادیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دے, اسی کو خدا مانے اور باقی سے منکر ہو جائے. ٹھیک ہے جی, آئیڈیالوجی یہی ہو, مادی آئیڈیالوجی. نتیجہ نکلے گا دوسرا بھی یہی کرے, یہ بھی یہی کرے گا. اب مائٹ از رائٹ, آپ کے پاس مائٹ ہے, قدرت آ گئی,
خوب فی الحال تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ استعمال کرو گے. کیسے استعمال کرو؟ اخلاق تو ہے ہی نہیں، فطرت تو نہیں، ہیومن ویلیوز نہیں، اور خدا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں ہے، تمام چیزیں نہیں. اب کیا کرے گا؟ مجھے ہی چاہیے، میرے پاس سارا وغیرہ. نتیجہ ہوتا دوسرے کو کینہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو اس کو حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. یہ ایک اور اس کی مصیبت ہے. خود مادے کو حاصل کرنے کی کتنی پریشانی ہے، اور پھر اس لیے میں نے عرض کی نا آئے مبارک کیا کہا؟ من اعرض عن ذکری، خدا کو چھوڑ دیا، بندگی چھوڑ دی، خدا ہدف نہیں ہے، اور قوانین جو آئیڈیالوجیکل اسلامی ہے وہ بھی چھوڑ دیے، فطری بھی چھوڑ دیے، احکام بھی چھوڑ دیے. اب کیا لگا؟ فقط دنیائی چیز کو حاصل کرنے کی. دنیائی چیز اس میں کیا ہے؟ یہی ہے. ایک تو زحمت ہوگی، اذیت ہوگی، اور پریشان رہے گا، ٹینشن میں رہے گا حاصل کرنے میں اور حفاظت کرنے میں. اور پھر جب مل گئی اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے. کتنی گورنمنٹیں آئی، گورنمنٹ لیول میں کہہ رہا ہوں، ہائیسٹ لیول، خاندانوں نے حکومتیں کی. ہاں، کون خاندان حضرت آدم سے ابھی تک حکمران باقی رہا؟ کہیں نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے. تو اب یہ بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر بھی یہی ہے. کوئی ہمیشہ سے امیر نہیں رہا نسلیں، کوئی ہمیشہ نسلیں غریب نہیں رہی ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا فرماتا ہے ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال کرتے ہو تم نے کہہ دیا زبان سے ہم ایمان لائے، بس آپ کو آزمائش نہیں ہو. یہی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو مستقل خدا کی جگہ نہ دیں. کس کو؟ دنیائی چیزوں کو. اور اس کو حاصل کرنے میں حلال حرام، گناہ ثواب یہ نہ کریں، قوانین کے مطابق کریں. اور اگر ایسا کرو گے، اس کو مستقل مانو گے، ہر طریقے سے حاصل کرنا چاہو گے، مائٹ از رائٹ کا کنسپشن، تو جنگلی قانون بنے گا. اور آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو قدرت آئے گی، آپ اس پر ظلم کرو گے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جیسے دیکھتے ہیں میری دنیا آ گیا، رائٹ آ گیا، اب مجھے مائٹ آ گیا، رائٹ آ گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ دوسرے پر زور و ظلم کرتا ہے. کس پر؟ جو بالآخر اس کو نہیں دینا یا جو اس کے جی چاہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، بربادی ہوگی، ڈسٹرکشن ہوگی، رنجش ہوگی، انجسٹس ہوگا، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، محرومیت ہوگی، اپریشن ہوگا، ہزار مسائل جس کے لیے انسان آج تک لڑتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بس اپروچ دنیا کے متعلق مسئلہ یہ ہے. حضرت حق فرماتا دنیا پرستوں کے لیے کیا ایک اپروچ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں دنیا ہی حقیقت ہے. کیا ہے؟ ہاں، نحی فیہا و نمیت وما یہلکنا الا الدہر. یہی دنیا میں اگر مل گئے تو عیش ہے، اگر نہیں ملا تو برباد ہو، مر جائیں گے. اگر دنیا نہیں ملی ہم خود بخود مر جائیں، ہم مار دیے جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ نہیں، ہم نہیں چلیں گے. اگر آگے ہمارے طرف ہو ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ. الذی جمع مالا وعدد، پیسے جمع کر، مال جمع کرتا ہے. کیوں؟ خوب. اور عدد، پھر خوشی ہوتی ہے اس کو، میرے 10 لاکھ ہے، 10 زمینیں ہیں، 10 مکان ہے، 10 گاڑی ہے. تو اس پتہ چلا کہ ہم ایک قانون ہے. کیا ہے؟ قانون. بس ہمیں معلوم ہے کہ ہم محتاج ہے، ہمیں زندگی چاہیے، زندگی کو کمال تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنسپشن ہے. اور ہمیں اس کے لیے ضروریات ہے، ضروریات یہی دنیا ہے، اور ان کو ہمیں برے کار لانا ہے، اور ہم نے کامل ہونا ہے. اور اس کے لیے کامل ہونے کے لیے قانون چاہیے. ہاں جی، یہ چیزیں ہمیں مل جائیں، چونکہ اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی میں سب کا کیا ہے؟ ریسورسز کم ہے، اور جو امکانات کم ہے، اور سب کو چاہیے. تو اس صورت میں آپ کیا کرو گے؟ ظاہر قانون بناؤ گے. اور قانون کیوں بناؤ گے؟ سب آدمی سمجھتے کہ ہم ناقص ہے، ہمیں ضرورت چاہیے، زندگی کیا ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے، خوش بختی چاہیے. ہاں جی، خوش بختی. اس خوش بختی کو حاصل کرنا، مثلا آپ کہیں گے خوش بختی زندہ رہنے کے جتنے بھی امکانات وہ چاہیے،
میں آرام سے زندگی کروں 50 سال 60 سال 70 سال ہے نا, اس میں دنیا میں جتنی ضرورت ہے وہ مجھے مل جائے جس طرح میں چاہتا ہوں, جتنا میں چاہتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں, جس شرائط کے ساتھ چاہتا ہوں وہ سب مجھے مل جائے, میں خوش وقت ہو گیا, میں نے زندگی آرام سے گزاری. اس ہدف کو حاصل کر اس کو انسان پتہ چلتا ہے یہ کب ممکن ہے کہ میں ناقص ہوں, مجھے ضرورت ہے, مجھے زندہ رہنا ہے. اور خوش وقتی یعنی جب چیزیں ساری مل جائیں. بھائی ان چیزوں کو لینے کے لیے اجتماعی زندگی میں نے بتایا آپ کو, اجتماعی زندگی میں ایک تو اس کو محنت کرنی پڑے گی, اور پھر جناب علی وہاں قانون پہ چلنا پڑے گا. ہاں جی, تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے قوانین بنائے اور اجتماعی قوانین بنائے, عقلی قوانین بنائے, حصی قوانین بنائے, تاکہ ان قوانین پہ انسان عمل کرے اور کہاں پہنچ جائے, زندگی کے اپنی وہ جو ضروریات وہ پوری کرے اور خوش بختی آ جائے. یہ بیسک کنسپشن فلاسفیکل انالیسس ہے ہماری دنیائی سوشل زندگی کا, اور دنیا سے محبت کا, اور یہ جتنی محنت اور کام کاج کرتے ہیں اس کا فلسفہ. بس اب یہاں ایک چیز ہے کہ لوگوں کو چاہے خوش بختی ایک پوائنٹ, اور لوگ کام ناقص سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تبھی تو چیزیں چاہیے, محتاج سمجھتے, ناقص سمجھتے. دو, وہ چیزیں مل کے کامل ہو جائیں گے. تین, ہاں جی, تو اس کامل ہونے کے لیے اور وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے قانون چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں چاہیے, اور یہاں آپ مطمئن ہو جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو چاہیے سارے مانتے ہیں, غذا چاہیے, لباس چاہیے, مکان چاہیے, ہے نا, شہرت چاہیے, پیسہ چاہیے, لباس چاہیے, غذا, مکان وغیرہ, سارے نوکر چوکر, بیوی بچہ وغیرہ, یہ جو کام کرتے سب کو, اس میں کوئی اختلاف, ہر انسان وہی چیزیں چاہیے. اوکے, لیکن کس طرح چاہیے, اور سب کو لگتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم ناقص ہیں اور یہ ہمارا کمال ہے, اور جب مل گئے ہم جس چیز جتنی مقدار میں جو کیفیت میں چاہیے تھا وہ مل گیا, ہم ہو گئے خوش بخت. اس خوش بختی کے لیے قانون چاہیے. قانون کون سا؟ بس قانون, یہاں مسئلہ ہے. پیسے کہتے ہیں قانونی حصی. کیا بولتے ہیں؟ قانونی حصی. یعنی روٹی کپڑا, اور آپ سٹیزن کو کیا کہتے ہو کہ اس کے کچھ ڈیوٹیز ہے اور کچھ لائبلٹیز ہے, کچھ رائٹس ہے اور کچھ ڈیوٹیز ہے, تو وہ انجام دے دے اس کو. اس کے لیے بیز ہو سکتا ہے جو میں نے کہا تھیریز چاہیے, لاز چاہیے نا, وہ لاز کون بنائے گا؟ کسی نے خیالاتی قوانین بنائے. یہ دنیا ہے ہماری ہے, یہ اسی نے, یہ ہماری ماتا اسی نے بنایا ہے اس دنیا نے, اور وما یہلکنا الا الدہر نحیی و نمیت فیہا, یہی ہمیں زندہ رکھتی, یہی ہمیں مارتی ہے, جیسے ڈائری بولتے ہیں. یہ ایک کنسپشن ہے, اور حضرت حق کہہ رہے یہ عالمانہ نہیں ہے. اس دنیا کے علاوہ کوئی چیز, اگر اتنے آپ پروفس اور براہین آپ دیکھیں, ثابت ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے, یہ خود سے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے اس میں ہمیں آئیڈیالوجی چاہیے. اگر آئیڈیالوجی خیال پر مبتنی ہو, خیالی بیس پر ہو, تو زندگی بھی کیا بنے گی؟ خیالی بن جائے گی. جس طرح ہم کہتے ہیں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. خود دیکھیں مال پر, اولاد, ان چیزوں کے پیچھے لگا ہے, کیوں؟ مجھے ہمیشہ زندہ رکھیں گے, یہی کہ اور کوئی چیز ہے؟ ہاں, دیکھیے خیال ہے, اور سارے ایسے اکثر یہی کرتے ہیں. خداوند کہہ رہا ھذا ما بلغوا من العلم, یہی ان کی پہنچ ہے. علم کتنے ہیں؟ خدا کے نزدیک, اسلام کے نزدیک 5 قسم کے نالج ہے. ایک کم ترین نالج جو ہے, لو گریڈڈ نالج, وہ فزیکل نالج. اس کے بعد فطری نالج, اس کے بعد انٹلیکچوئل نالج, اس کے بعد عرفانی الہامی نالج ہے, اس کے بعد وحیانی اور انبیاءوں کی درس جو نالج ہے وہ ہے ہائیسٹ گریڈ. خدا کہ ان تمام گریڈز کے مطابق زندگی, یہی زندگی کرنی, یہی کھانا پینا اور کپڑے وڑے, مکان گاڑی وغیرہ, یہی کرنا ہے. یہی قانون کون سا چلاؤ گے؟ کبھی بیچ ان دن لا یغنی عن الحق شیء, آپ کو گمان بے نیاز نہیں کرے گا اب ہم جی کافی ہے اتنا نہیں. تم نے 100% کلیئر ہونا چاہیے. کیا اول دین معرفت ہو, وہ کمال معرفت تصدیق بھی, تصدیق کرو.
دنیا دار الصدق لمن صدقہ. تصدیق کرو اس کو, یقین تک پہنچو. یقین نہیں, لو تعلمون علم الیقین لترون ثم لترونها عین الیقین. صحیح. تو یہ آپ دیکھو گے جنت بھی جہنم بھی ساری چیزیں, لیکن یقین نہیں, آپ خیالات پہ زندگی گزارے. پس دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کیا کرو گے, فطری قوانین, ہاں جی یہ سارا خدا کا ہے وغیرہ, لیکن خدا کے ایسے قانون کیا ہے, اس کے لیے علم چاہیے, آئیڈیالوجی چاہیے, اس میں اصول دین چاہیے, اس میں اخلاقیات, اس میں احکام چاہیے, اس میں اجتماعی اور دوسرے علوم چاہیے. نہیں ہے. تو یہ فقط علمی فیتھ, جو جس کو ایمان مذہبی کہتے ہیں, ریلیجس فیتھ, یہ آپ کو پارشل لائف دے گا, کافی نہیں ہے. آف اللہ شک فاطر السماوات والارض, تم کہہ رہے ہو زمین آسمان, خدا پہ شک کر رہے ہو جس نے زمین آسمان بنایا, کیسے بنایا؟ وہ نہیں, وہ چیلنج کر رہا ہے, اس کو یقین ہے. ہم نے کہہ رہے غلط ہے, دیکھیے کانے کو نندا نہیں. اس طرح پھر عقل آئے گی. عقل کیا ہے؟ حجت ہے, حجت ہے, اور عقلانی بیسوں پر. اس لیے جو فقط مادی اپروچ اپناتا اس کے لیے عقل برہا. قرآن مرکز ہے, قرآن مرکز ہے کس کا؟ پھر تفکر. خدا چاہے تفکر چاہے, دین چاہے تفکر چاہے, دنیا چاہے تفکر چاہے, اور آپ کا اپنا نفس چاہے, آپ کی خوش بختی چاہے تفکر چاہیے, تب جا کے خدا ملے گا اور یہ تمام چیزیں ملے. اگر تفکر اور تعقل نہ ہو, اس کو سعادت واقعی حاصل نہیں ہوگی. اب بعض عرفان میں چلے جاتے, فقط عارفانہ دنیا کو تھوکتے ہیں, اور جنگل اور غاروں میں چلے جاتے ہیں, اور فقط ریاضت میں لگ رہے. نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ ایک ہی آئیڈیالوجی نہیں چلے گی. اور بعض آتے پھر نہیں, جو قرآن نے کہا وہی. اب وہ قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن کو خدا نے بنایا کس کے لیے؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. واقصص علیہم القصص لعلهم یتفکرون. کبھی مثالیں دیتے ہیں کہ لعلهم یتفکرون, کبھی کہتے ہیں کہ قصے, خدا قصے داستانیں سناتا ہے. واقصص علیہم القصص لعلهم یتفکرون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرنی ہے. تو اگر آپ فکر نہیں کرو گے, کچھ نہیں آپ کو حاصل, خیالاتی. بس اصلی خوش بختی کیا ہے؟ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کون سا ہے؟ 5 قسم کے نالج آپ یوز کرو گے, 5 قسم کے. وہ کون سا ہے؟ وحی کو یوز کرو گے, ٹھیک ہے, قرآن اور احادیث, وحی کو یوز کرو گے. اور اس کی تبیین, انالیسس اور تفسیر کے لیے کس کو یوز کرو گے؟ عقل کو یوز کرو گے, شریعت کو یوز کرو گے. اور فطری اخلاقی قوانین یوز کرو, احکامی قوانین کو یوز کرو گے, اجتماعی قوانین کو, فردی قوانین کو یوز کرو, حصی قوانین کو یوز کرو. تمام مجموعی کلیکشن آف لاز, ان تمام کو یوز کرو گے. ہر چھوٹی بڑی چیز جو دنیا میں آپ کر رہے ہو یا ترک کر رہے ہو یا انجام دے رہے ہو, یہ سارے قوانین آپ اس مد نظر رکھو گے, تب انجام دو یقینی حالت تک. اور تب جا کے اس آدمی کو کیا ملے گی؟ خوش بختی واقعی. اور یہ دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی. دنیا کو خدا نہیں مانے گا, اپنی زندگی دنیا کے لیے ہی ختم نہیں کرے گا. فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کو اب کیا ہو جائے گی؟ حیات طیبہ ملے گی. دنیائی فقط مادی زندگی حیات نجسہ ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. خدا کے اور نبی کی بات مانو. اور کیوں؟ تاکہ وہ دعوت نبی کیا کرے گی؟ خدا کی دعوت اور نبی کی دعوت آپ کو زندہ کر دے گی. مگر ہم زندہ نہیں ہیں. لینذر من کان حیا. نبی کس کو زندہ انذار اور ڈرا سکتا ہے؟ جو زندہ ہو. زندہ یعنی مادی محض نہ ہو, فکر کے لیے تیار ہو, فطرت اس کی زندہ ہو, احکام اس کے لیے عمل کرنا منتظر ہو, اور اس کے لیے وحی کا بھی انتظار ہو. وَيُعَلِّمُوكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ انبیاء آپ کو وہ چیز بھی دکھاتے ہیں, سکھاتے ہیں جو تمہارے پاس گٹس
نہیں ہے۔ خود حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کہ انبیاء کو خدا نے مابوس کیا، کیوں؟ لیثیر دفائن عقولہم، ان کی فطرت اور عقل جو دفن ہو چکی ہے مادیت کے نیچے، ان کو ہٹایا جائے، مٹی سے مراد مادی چیزیں، ان کو اپنی جگہ رکھے، اور اس فطرت الہی کو، اس بندگی خدا کی اس وسیلے کو کیا کیا جائے؟ ہائی فائی کیا جائے، اور یہ حاکم بنے کس پر؟ حاکم بنے، عقل حاکم بنے انسان کی مادی زندگی پر، تاکہ وہ دنیا سے جس طرح خدا نے کہا ہے اسی طرح استعمال کرے اور آخرت کو اسی دنیا سے حاصل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔